تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور نواں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاکْتُبْ لَنَا، یہ کاف ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم بھی ہے تو با میں قلقلہ ہوگا۔ لنا میں الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی میں دیکھیے یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ دنیا، دال مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہاتھ سے مل کر پڑھا جائے گا، اور دنیا کے نون میں اظہار مطلق ہوتا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ حسنتوں، تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ وفی الآخرۃ، یہ حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے، اسے پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہدنا میں دال میں قلقلہ ہوگا اور نا میں مد منفصل ہے، اسے 3 4 پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الیک، یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اور یا لین کے بعد کاف کے اوپر جو زبر ہے یہ اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا زبر، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ قولا قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے۔ عذابی، یہاں پر بھی الف مدہ ہے اور بی میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ اصیب صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ بھی ہاں میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اشاء، یا اشاء میں جو مد ہے، دیکھیے یہ مد جو ہے اگر یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد لازم ہوگا، اور اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر مد متصل ہوگا۔ تو مد متصل ہو یا مد لازم ہو، دونوں کو 3 سے 4 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، تی میں یا مدہ ہے۔ وسعت کل شیء، یہاں پر بھی دیکھیے یا لین ہے، اور اس کے بعد اگر یہاں پر وقف کریں گے تو تنوین جو ہے حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین وہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر بھی مد لین عارض ہوگا، تو اس میں قصر بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا، ہاں میں الف مدہ ہے، للذین یہاں پر یا مدہ ہے، یتقون قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ وَيُؤْتُو، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ زکاۃ، کاف میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے۔ والذین، یہاں پر یا مدہ ہے، ہم میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نام الف مدہ ہے۔ یؤمنون، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، اور نون میں واو مدہ ہے، اور واو مدہ اس کے بعد یہاں پر نون کا جو زبر ہے یہ سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الذین، یہاں پر یا مدہ ہے، یتبعون، یہاں پر واو مدہ ہے، رسول رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ امیہ، یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ لذی میں یا مدہ ہے، یجی دو میں واو مدہ ہے، اور ہاں میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مکتوباً، تو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا
ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور ہم یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ پھر توراتی یہاں پر واو لین ہے، اسے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را میں کھڑا زبر ہے تو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والانجیلی نون میں اخفا ہوگا، جیم میں یا مدہ ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ یا امرہم یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بالمعروف را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ وینہاہم نون ساکن کے بعد ہا ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ ہا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ عن المنکری یہاں پر نون میں اخفاء ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لہم الطیبات تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر با میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ویحرموا یہاں پر رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ علیہم یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور با میں جو مد ہے مد متصل ہے، اس سے 3 4 الف کو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَيَضَعُ یہاں پر بھی ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور انہم کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا، تو دونوں کو جلد پڑھیں گے۔ اسرہم صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ والاغلال غین بھی حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ تی میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کو برابر کھینچیں گے، کام الف مدہ ہے۔ علیہم یہاں پر یا لین ہے تو اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اس طرح سے۔ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ فالذین یہاں پر یا مدہ ہے، آمنو حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں بھی واو مدہ ہے، بھی ہا میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ وعزروہ را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ونصروہ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واتبعن یہاں پر نون مشدد ہے تو نون مشدد سے ہے تو پیچھے والے متحرک حرف عین سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ نون مشدد غنہ ہوگا، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ لذی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انزلہ کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، معہو اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کے اوپر جو پیش ہے الٹا پیش اور جو مد ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک لام میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 4 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم المفلحون یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اولئک هم المفلحون۔